اچھا بھائی جان، ہماری زندگی میں بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ماضی کا حصہ بنتی جاتی ہیں، خاموشی سے ناپید ہوتی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بعض چیزوں کا تو احساس ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز تھی کم ہوتی جا رہی ہے، بعض چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتی، یا کوئی عادت ہے یا کوئی چیز ہے، جاندار چیز ہے، یا کوئی مطلب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ان میں ایک بہت بڑی ایک چیز ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، ختم ہو چکی ہے بلکہ، اور وہ ہے چڑیا. ہمیں کسی کو احساس نہیں ہے کہ چڑیا جو ہے وہ اب مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، یہ جو کامن سپیرو ہے نا، عام چڑیا جو ہے، یہ 1980 کی نسبت آج ہمارے ہاں 90% کم ہو چکی ہے. یعنی 1980 میں اگر 100 چڑیا تھی تو اب صرف 10 رہ گئی ہیں. اچھا، اور سارا مدعا اب گجراں والیوں پہ. میں یہ کہوں عام طور پہ نا جب بھی چڑیا کے خاتمے کی بات ہوتی ہے نا تو ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ جی گجراں والے کھا گئے ہیں چڑیا. وہ بھی ایک وجہ ہے. اور اے ویری سیریس نوٹ، گجراں والے جو کھاتے ہیں چڑیاں جس تعداد میں، ایک اندازہ یہ ہے کہ 7 سے 10 ہزار چڑیاں روزانہ وہ کوئلوں پہ بھون جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو دیگر وجوہات ہیں نا ان کو ایڈریس کیا جانا بہت ضروری ہے. اچھا، پوری دنیا میں چڑیا کی جو ہے نا معدومی، وہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. لیکن اور وہاں پر بھی کم نہیں ہے، مطلب ہمارے ہاں 100 میں سے 90 چڑیا کم ہو گئی ہے، اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو 100 میں سے 60 چڑیا کم ہو گئی ہے، 40 رہ گئی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا ایک سینسٹیو برڈ ہے، بہت حساس یہ پرندہ ہے. یہ کئی چیزوں سے بھاگتا ہے. یہ یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز نے پاکستان میں ایک تحقیق کی تھی جسے پتہ چلتا تھا کہ 1 میل کے علاقے، شہری علاقے میں 750 چڑیاں ہیں، جبکہ دیہی علاقے میں 1 میل میں یہ 2750 چڑیاں ہیں، یعنی 3000 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا؟ پولوشن ایک بڑی وجہ ہے. دونوں طرح کی پولوشن. ایک تو ماحول، جہاں پر بھی گندا ماحول ہوگا نا آپ کو وہاں پہ چڑیا بہت کم ملے گی، بلکہ نہیں ملے گی. چڑیا ایک صاف ستھرا پرندہ ہے نا. اچھا، اور گندگی سے دوڑ جاتا ہے. دوسری ایک وجہ جو ہے وہ ہے نوائز پولوشن، شور. یہ چڑیا جو ہے نا یہ کمیونیکیٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے، سہیلیاں ہوتی ہیں چڑیاں، یہ بڑی چکو اسی لیے تو چڑیوں کا چہچہانا، چڑیوں کا چہچہانا یہ مطلب شاعری میں کتنا استعمال ہوتا ہے. آپ کے کانوں کو کتنا بھلا لگتا ہے جب چڑیاں چہچہاتی ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ ساڈا چڑیاں دا چمبا. اب وہ چڑیاں کا چمبا ہی ختم ہو گیا نا. اچھا، پرابلم ہے پتہ ہے کیا؟ اتنی زیادہ نوائز پولوشن ہے کہ نوائز پولوشن بھی دوسری بڑی وجہ ہے اس کے ختم ہونے کی. ہمارے ہاں ایک اور مصیبت ہے، وہ ہے یہ جو چڑیاں آزاد کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چڑیاں پکڑنے کے عمل میں جتنی چڑیاں ماری جاتی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک. اچھا، پھر ایک چوتھے یا 5ویں نمبر پہ یہ گجرانوالا کا یہ جو ہے کہ چڑے بھونے جاتے ہیں، باربیکیو کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ بھی تم حیران ہوگے کہ یہ پاکستان میں واقعتاً اور باقی شہروں میں یہ کم ہے. یہ گجرانوالا میں ہے یہ چڑیا کھانے کی عادت. وہ چڑی نہیں ہوتا، وہ اصل میں چڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تیسرے نمبر پہ سندھ سپیرو ہے. سندھ میں وہ ذرا چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں اور اس کے نرب کے یہاں پہ اور ٹاپ پہ تھوڑا سرخ نشان سا ہوتا ہے. جو گجرانوالا میں پکائے جاتے ہیں ان کو ٹری سپیرو کہا جاتا ہے، وہ ذرا قدرے بڑے سائز کے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ صرف گجرانوالا میں نہیں کھائے جاتے تھے. ایک اور شہر بھی ہے دنیا میں، وہ ہے جاپان کا پہلا دارالحکومت کیوٹو. وہاں پہ فوڈ سٹریٹ کے طور پہ یہ بہت پاپولر فوڈ ہے. یعنی وہاں پر بھی بھون کے دیے جاتے ہیں اسی طرح ہی جس طرح گجرانوالا میں پکتے ہیں، اسی طرح باربیکیو وہاں پر بھی اسی طرح بھون کے دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بہت پاپولر، آج بھی بہت پاپولر ہے وہاں پہ. اچھا، اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں. ہمیں تو پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم نے کھانے ہیں یا یہ صدقے کے طور پہ، ثواب کے طور پہ آزاد کرنے ہیں اس لیے، لیکن ہمارے مطلب ماحول کو، انوائرمنٹ کو اس سے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا بھائی جان، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. 1958 میں جب ماؤ زے تونگ چین کا رہنما بنا، اس نے آتے ہی ایک حکم جاری کیا کہ 4 چیزوں کا میں چین سے خاتمہ چاہتا ہوں. چوہوں کا،
मक्खियों का, मच्छरों का और चिड़ियों का। अब वो चूंकि मौज़े-तुंग का हुक्म था, सरकारी मशीनरी शुरू हो गई और वो ये चारों चीजों का खात्मा करने पे वो तुल गए सारे। पहली 3 चीजों तो लामहल्ला जाहिर है सफाई के लिए कहीं ना उनका तो। अच्छा, जब उन्होंने चिड़ियों का खात्मा किया तो 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर चीन से उन्होंने चिड़िया नायाब कर दी, उनके घोंसले गिरा दिए। चीनी जिस काम के पीछे पड़ जाए फिर पता ही है ना, और वो भी माओ-जे-तुंग का हुक्म हो तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीनियों ने क्या किया होगा। तो जब वो नायाब हो गई तो 1961 में टिड्डी दल का हमला हुआ चीन के, और वो 80% फसलें तबाह कर दी टिड्डी दल। यही चिड़िया जो थी ये टिड्डी दल खा जाती थी, टिड्डी दल को लार्वा स्टेज में ही खा जाती थी। ठीक है, वो अब चीन में इतना खौफनाक किस्म का कहत पड़ा खुराक का कि 4 करोड़ बंदे मर गए। और उसकी वजह क्या थी? चिड़ियों का मारना। मैं जी किसी बुजुर्ग चिड़ी दी बददुआ लग गई होगी। हाँ, फिर माओ-जे-तुंग को उसके साथियों ने समझाया, और वो माओ-जे-तुंग का कहना ये था कि ये मेरे मुल्क का अनाज खा जाती हैं और मैं अपने मुल्क के अनाज के एक एक दाने की हिफाजत का जिम्मेदार हूं। उसकी नीयत ठीक थी, लेकिन तरीकाकार जो था वो गलत था। उनको बताया गया है कि ये जो है ये फसलों के कीड़ों को खाती है चिड़िया, इसको ना मारो। फिर क्या किया गया कि कहता है ठीक है फसलें हो नहीं रही, टिड्डी दल के बार बार हमले हो रहे हैं, फिर रूस से 10 लाख चिड़ियां इंपोर्ट की गई और फिर वो उनको चीन में छोड़ा गया, उनकी अफजाइश नस्ल की गई, उनके लिए माहौल साजगार माहौल दिया गया, फिर दोबारा ये ट्रैक पे आया। हमारे यहाँ भी भाईजान 1980 की दहाई तक आपको ये जो कपास के सुंडी है ना, ये टिंडों पे तो आती है या पत्तों पे आती है, ये इतनी ज्यादा 80 की दहाई में नहीं आती, इसलिए कि उस वक्त आपके पास ये चिड़िया जैसी नेमत मौजूद थी। ये सारे वो जो कीड़े मकोड़े थी वो खा जाया करती थी फसलों के। अब मैंने बताया कि 100 में से 90 तो खत्म हो गई, 10 चिड़ियां रह गई हैं। अब कौन सा चिड़िया था? चंबा नहीं, चंबा तो नहीं, अब तो चंबी रह गई है चिड़ियों की। मैं जी 10 लाख चो कम से कम कुछ नहीं ते 9.5 लाख ते आड़ू गरनेड़ ही खा गए है जेड़ा हल्ले तक खा रहे हैं। अच्छा, चिड़िया के बारे में मैंने बताया ना कि ये बड़ा साफ परिंदा है, बड़ा सेंसिटिव परिंदा है। इसके नहाने का अंदाज भी बहुत अजीब है। ये पहले अपने जिस्म पे मिट्टी मलती है चिड़िया, और फिर उसके बाद अपने जिस्म पे पानी डालती है, यानी साबन के तौर पे मिट्टी मलती है, मिट्टी से अपने जरासीम धोती है, फिर उसके बाद अपने जिस्म पे पानी डालती है, यानी बैक्टीरिया अपने जिस्म से दूर रखती है। वाह वाह। वैसे माफ करना, असल जो नुकसान पहुंचाया है ना परिंदों को जिस चीज ने, वो आपने बताया नहीं। जंगलों की कटाई जो है ना, उससे भी बेशुमार परिंदा बेचारा जो है ना वो मर गया है। इसी तरह ही है ना जिस तरह तुसी कहो जी के LD वाले आके मकान ढाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पोल्यूशन और ये जंगलात की कटाई की वजह से दोनों लाजम मलजूम है, एक दूसरे के बहन भाई हैं। ये पूरी दुनिया में 1.5 अरब परिंदा मर जाता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह चिड़ियों की जो आबादी है उसमें कमी की, वो ये बिल्लियों की तादाद में ज्यादती। हमारे यहाँ बिल्लियां आज से कुछ अर्सा पहले इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आती थी, चूंकि हम वो गंदगी फैलाने के आदी हो गए, उसकी वजह से कुत्तों और बिल्लियों की तादाद में इजाफा हुआ है। बिल्लियों का महबूब या मरगूब तरीन ग़िज़ा जो है वो चिड़ियां है। वो बहुत आसानी के साथ तोते और चिड़िया को खा लेती है। बिल्लियां दाल लगा के बैठी होती हैं घास के ऊपर, चिड़ियां खेल रही हो ना तो फिर आराम आराम से जाती हैं। सुल्फी